بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتی ہوں پروردگار عالم کے اس بابرکت نام سے کہ جس نے یہ کائنات خلق کر کے اپنے بندے پر احسان کر دیا اور اس کائنات میں بے شمار نعمتیں اپنے بندے کے لیے مہیا کر دی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ پہلا جلسہ تبلیغ کی اہمیت کے بارے میں آپ عزیزان کی خدمت میں تھی، پھر دوسرا جلسہ فن خطابت کے اصول یا اصول فن خطابت کے عنوان سے آپ عزیزان کی خدمت میں تھی کہ فن خطابت کے کچھ اصول آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اس میں پہلا اصول مطالب پر مسلط ہونا، عبور ہونا، مکمل عبور ہونا تھا کہ یہ بہت اہم تھا، بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس میں عرض کر چکی کہ اگر ایک خطیب، کیونکہ یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا تیسرے جلسے کا آغاز کرنے سے پہلے یاد دہانی کے طور پر خلاصتاً دوسرا جلسہ کچھ اس کے اہم پوائنٹ، اس کے نکات عرض کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا جلسہ شروع کریں گے۔ دوسرے جلسے میں کہ جس میں فن خطابت کے اصول کے عنوان سے مطالب بیان کیے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا، پہلا اصول یہ تھا کہ مطالب پر پورا عبور ہونا چاہیے، مسلط ہونا چاہیے ایک خطیب کو، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ مسلط نہ ہو، اگر مطالب پر عبور نہ رکھتا ہو تو پھر وہ مطالب ایک خطیب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور وہ اپنا مقصد، اپنا مطلب صحیح طور سے بیان نہیں کر پائے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی مخاطب خطیب سے سوال کرے تو خطیب جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جس کا بہت برا اثر پڑتا ہے مخاطبین پر۔ اور دوسرا اصول جو تھا وہ تھا ایمان پر ہدف۔ اگر انسان کو اپنے ہدف، اپنے مقصد پر مکمل ایمان ہو تو اسے ایک اندرونی آرامش اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور جب انسان اندر سے اطمینان و سکون سے میں ہو اور اسی اطمینان اور سکون سے وہ اپنے مطالب بیان کرے، بولے، تو اس کا ایمان جو ہے یہ وجہ بنتی ہے کہ اس کے خطیب کی بات اثر انداز ہوگی مخاطبین پر۔ تیسرا، مخاطب شناس ہونا چاہیے۔ ایک خطیب کو مسائل سے آگاہی اور مکمل طور پر آگاہی اسے ہونا چاہیے، حالات حاضرہ اور مختلف موضوعات پر اس کے مخاطب شناس ہونا چاہیے، زمان شناس ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سی بات کرنی ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مخاطبین بچے ہیں، جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، اور ان کی مشکلات اور مسائل کیا ہیں۔ اور چوتھا رہنمائی تھا جو آپ عزیزان کی خدمت میں دوسرے جلسے میں عرض کر چکی۔ اب اسی فن خطابت کے اصول کے عنوان سے کچھ اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ اسی
کو اسی عنوان کو، اسی ٹاپک کو، اسی موضوع کو آگے لے کر چلتی ہوں، کیونکہ کچھ اور اہم اصول ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے ایک خطیب کے لیے، ایک خطابت کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ایک نقطہ میں عرض کرتی چلوں کہ خطابت جو ہے اپنی علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ بس انسان کا کلام جو ہے نا، وہ اس وقت دوسروں پر اثر کرتا ہے کہ انسان اپنے اس کلام کو، اس کے تمام قواعد و ضوابط، اصول، روش کے ساتھ دوسروں کے لیے بیان کرے اپنے اس کلام کو، پھر اس کا کلام تاثیر گزار ہوگا اس خطیب کا، اور پھر وہ لوگوں کے دل و جاں میں اتر جائے گا۔ اگر وہ مکمل اصول کے ساتھ، پورے اصول کے ساتھ، جو فن خطابت کے اس کے اصول ہیں ان کی رعایت کرے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، اور جو روش ہے فن خطابت کا اس کے، تو پھر انشاءاللہ اس کا کلام تاثیر گزار ہوگا۔ اب ایک اور نقطہ، ایک اور پوائنٹ جو آج میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ خطیب مستند بات کرے، یعنی غیر سنجیدہ گفتگو سے پرہیز کرے، غیر سنجیدہ بغیر سوچے سمجھے وہ نہ کہے، بات نہ کرے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پورے تحقیق کے ساتھ مستند ہو، تحقیق کے ساتھ، اور اس کو یقین ہو اس بات پر، اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکی کہ اس طرح سے بات کرے کہ اس کو اپنے اس مقصد، اپنے اس گفتار پر ایمان ہو، اپنے اس ہدف پر ایمان ہو، جو پیغام دین کا وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے خطیب، اس کو پورا تحقیق کے ساتھ وہ بات کرے، غیر سنجیدہ گفتگو نہ کرے، بغیر سوچے سمجھے بات نہ کرے۔ یہاں پر میں تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ عبیدۃ ابن زبیر، جو کہ عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے، اس کے بارے میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے اس بھائی کو عبیدۃ ابن زبیر کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے اس بھائی کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا۔ اب ایک دن وہ خطبہ پڑھ رہا تھا عبیدۃ ابن زبیر، اور اپنے اس خطبے میں اس نے کہا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا تم لوگوں نے کہ ناقہ صالح جس کی وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، جس کی قیمت صرف 5 درہم تھی، اور اس کو جب قوم صالح نے مار دیا تو پھر خدا نے کس طرح سے قوم صالح علیہ السلام کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یعنی ایک 5 درہم کی اونٹنی کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کس طرح سے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی کہ یہ اونٹنی جو ہے پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور خدا نے خود قرآن مجید میں اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کس طرح سے اس ناقۃ اللہ کو حضرت صالح کے قوم نے کس طرح سے اسے مار دیا، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ خدا کی نشانیوں میں سے، خدا کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔
اور عبیدۃ ابن زبیر نے اس طرح سے کہا، یعنی اس اونٹنی کو خدا کی اس مقدس نشانی کو، اس مقدس الہی نشانی کو اس نے ایک ناچیز اور بے قیمت چیز قرار دیا کہ اس کی کوئی قیمت نہ تھی، صرف 5 درہم، اور پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں حضرت صالح کی قوم کو کس طرح سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ بات لوگوں کو گراں گزری اور انہیں اچھا نہیں لگا، بہت برا لگا، اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور عبیدۃ ابن زبیر کے بارے میں ادھر ادھر باتیں ہونے لگی، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا کہ خدا کے ناقے کی، یعنی خدا کے اونٹنی کی قیمت گزاری کرنے والا، اس کا نام رکھا، اونٹنی کی قیمت گزاری کرنے والا۔ اب یہ نام رکھ دیا عبیدۃ ابن زبیر کا۔ یہ بات اتنی پھیل گئی اور اتنا زبان زد عام و خاص ہو گیا کہ لوگ باتیں کرنے لگے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جگہ اس کا ذکر ہونے لگا، اور لوگ کہنے لگے کہ عبیدۃ ابن زبیر نے اس طرح سے کہا، یہاں تک کہ یہ ایک جوک بن گیا، ایک مسخرہ بن گیا، ایک لطیفہ بن گیا کہ عبیدۃ ابن زبیر کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہاں پر، یہاں تک کہ پھر عبداللہ ابن زبیر مجبور ہو گیا کہ اپنے بھائی عبیدۃ ابن زبیر کو اس کے منصب سے، اس کے مقام سے ہٹا دے، جو والی مدینہ بنایا تھا اس کو، اور اس کی جگہ اپنے دوسرے بھائی مصعب کو اس کی جگہ پر حاکم مدینہ بنائے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر سنجیدہ اور بغیر سوچے سمجھے اس نے بات کہی، اور یہ واقعہ بھی کہ بہت اہم واقعہ، خدا کی نشانی کو اس نے ناچیز تلقی کی، اور یہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور یہ سب کچھ یہاں تک کہ وہ ایک مسخرہ بن گیا۔ تو اسی وجہ سے ایک خطیب کو بولتے وقت مستند بات کرنی چاہیے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اگر اثر رکھتی ہے تو کبھی یہ اچھا اثر رکھتی ہے تو کبھی برا اثر رکھتی ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات، اور واپس بھی نہیں آتی۔ یہاں پر بھی اسمعی ایک شخص تاریخ میں اس کا ہے کہ اس نے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو، اگر تم کہیں جا رہے ہو، تمہارا مال غارت ہو جائے اور کوئی چور یا ڈاکو تمہارا مال لوٹ لے، تمہارا لباس لے جائے، تمہارا مال لوٹ لے، تو تم اس طرح سے کر سکتے ہو کہ کسی سے قرض لے کر، ادھار لے کر تم دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکتے ہو، حتیٰ کہ لباس بھی قرض لے سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ تم کسی سے زبان قرض نہیں لے سکتے، کوئی تمہیں زبان قرض نہیں دے سکتا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو اور مستند بات کیا کرو، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات وہ واپس پھر مخاطب جو ایک دفعہ سن لے تو پھر اس کا اثر رکھتی ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کی۔ اب دوسرا جو اصول ہے، ایک اور اصول جو ہے فن خطابت کے اصول میں سے، وہ ہے کہ انسان اس خطیب کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہونا، اس کے رفتار و گفتار میں تضاد نہ ہونا، کردار، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ کردار و عمل میں یگانگت ہونی چاہیے ایک خطیب کے، تو یہ بیجا نہ ہوگا، کیونکہ قرآن بھی اس سلسلے میں کہہ رہا ہے، سورہ صف
آیت نمبر 2 اور 3 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور آیت نمبر 3، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیا ہے؟ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ اور خداوند کے نزدیک یہ بہت گراں ہے کہ جو تم کہو اس پر عمل نہ کرو۔ یعنی خداوند کہہ رہا ہے کہ تمہارے کردار و گفتار میں تضاد کیوں ہے، اور یہ بات یعنی یہ جو تمہارے کردار و گفتار میں تضاد ہے، یگانگت نہیں ہے کردار و عمل میں، یہ بات خدا کو سخت ناپسند ہے کہ جو کہو اس پر عمل نہ کرو، کہ جو کہو بس اس پر عمل تم نہ کرو، تو یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے، سخت ناپسند ہے۔ بس ایک خطیب جو ہے نا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کردار و گفتار میں اسے یگانگت پیدا کرنی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے، تاکہ منبر کے علاوہ بھی، خطابت کے علاوہ بھی جو لوگ خطیب کو اگر دیکھیں تو اسی طرح سے پہچانے کہ ہاں یہ عمل کرنے والا ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اسی طرح اس کا کردار بھی ہے، اسی طرح سے اس خطیب کا کردار بھی ہے۔ اور یہ ایک اور اصول تھا فن خطابت کے اصول میں سے کہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کی۔ اب ایک اور چیز ہے تنوع۔ تنوع یعنی اس میں ایک خطیب کو مختلف موضوعات پر اس کو مطلب بولنا آئے، تھوڑا سا مختلف ہو، یعنی ایک ہی ہدف کے تحت، یعنی واقعات ہوں، اشعار ہو، تمثیلات ہوں، اور اس سے استفادہ کرے تاریخ سے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہے کہ ایک خطیب کی خطابت غنی ہونی چاہیے، پربار ہونا چاہیے، اس میں تنوع ہونا چاہیے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ مخاطبین کو جذب کر سکے گا، ایک خطیب اس طرح سے مخاطبین کو جذب کر سکے گا اگر اس کی خطابت غنی ہوگی، پربار ہوگی، تو وہ لوگوں کو جذب کرے گا اور لوگوں میں جذابیت پیدا ہوگی، لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں، اور واقعات کا اثر ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، مخاطبین پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور خود خطیب جو ہے نا اس کے لیے بھی کہنا آسان ہوتا ہے۔ تاریخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ایک خطیب کو، حالات زندگی پیمبران کے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے، علماء کے، دانشمندوں کے، عرفاء کے، اولیاء کے، اولیاء خدا کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ وہ کیا کر سکے، مختلف مواقع پر ضرورت کے تحت وہ ان سے استفادہ کر سکے، کبھی تاریخ سے، کبھی پیمبران کی زندگی سے، کبھی ائمہ معصومین کے حالات زندگی سے، اور کبھی عرفاء و اولیاء خدا کے حالات زندگی سے استفادہ کر کے وہ اپنے کلام کو تاثیر گزار بنا سکے، اپنے کلام کو تاثیر گزار بنا سکے، کیونکہ اس کا عرض کر چکی کہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مخاطبین پر، اور لوگ جذب ہو جاتے ہیں، بہت غور سے، دلچسپی سے وہ خطیب کے کلام کو سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر
خود خطیب کے لیے بھی بتانا، بیان کرنا اور یہ خطابت آسان ہو جاتی ہے۔ بس تنوع یعنی مختلف مواقع پر، یعنی اگر یہ کہیں کہ خطابت کی مٹھاس جو ہے وہ حکایات ہیں، مٹھاس جو ہے خطابت کی وہ حکایات ہے کہ بہت لوگ اس سے جذب ہو جاتے ہیں، بہت دلچسپی سے سنتے ہیں، اور معلومات بھی ہے، اس میں معلومات بھی ہے، اس میں لوگ بور بھی نہیں ہوتے، اور مخاطبین جو ہے وہ بور بھی نہیں ہوتے، چاہے کوئی بھی ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، وہ بور بھی نہیں ہوتے اور بڑی دلچسپی سے خطیب کے ان باتوں کو وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور خطیب خود بھی مطمئن ہو جاتا ہے، خطیب خود بھی مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا کلام جو ہے نا وہ تاثیر گزار، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جذب ہو جاتے ہیں اور جذب ہو گئے ہیں اور دلچسپی سے سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خطیب بھی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، ایک آرامش محسوس کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے مخاطبین کو جذب کر سکتے ہیں، مختلف مواقع پر اشعار بھی کہہ سکتے ہیں اور تمثیلات، حکایات سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، تاریخ بھی، اور یہ اثر کرتا ہے لوگوں پر کہ اس خطیب کی معلومات بہت زیادہ ہیں۔ یہ چند اصول تھے جو کچھ میں دوسرے جلسے میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر چکی، اور کچھ اس تیسرے جلسے میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے تاثیر گزار ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا جو فن خطابت سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان اصول کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ان کی بات اثر کرے گی اور وہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد